بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت یہ دو صورتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق فجر اور عصر کے اوقات نہایت مبارک اور خاص ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں جب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں خصوصاً نازل ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں زمین پر اترتی ہیں۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ عصر کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اور یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت سمجھا جاتا ہے۔ اسی وقت میں انسان کی دعائیں زیادہ سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ پس جو شخص بیمار ہو اور وہ فجر اور عصر کے اوقات میں قرآن پاک کی یہ دو صورتیں پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ بیماری سے شفا پا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ صورتیں پڑھ لیجئے، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کی اندرونی اور بیرونی ہر بیماری اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں کوئی بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بہت بڑی، اور اگر وہ کئی سالوں سے علاج کروا کر تھک چکا ہو مگر بیماری ختم نہ ہو رہی ہو، تو اگر وہ خود بیمار ہوں تو یہ صورتیں وہ خود پڑھیں، اور اگر کوئی اور بیمار ہو تو رات کو کسی بھی وقت یہ صورتیں پڑھ کر اس پر دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ قرآنی عمل آپ کے جسم کے اندر اور باہر جہاں بھی بیماری ہو اسے ختم کر دے گا اور آپ کی زندگی میں سکون عطا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ بات تو میرے تمام سننے اور دیکھنے والے بھائی جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہر حرف میں شفا ہے، ثواب، تاثیر اور برکت بھی رکھی گئی ہے۔ دنیاوی طور پر جو لوگ بیماریوں، اخراجات اور پریشانیوں کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں، جو ہر وقت سینے پر بوجھ محسوس کرتے ہیں، چھوٹی بات پر گھبرا جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اسے میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر لیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، آج کے عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت اہم بات، جو بھی عمل، وظیفہ یا دعا ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر مبنی ہوتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ، اللہ کا ذکر، اللہ کے نام اور صورتیں، دعائیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہی کتاب کے ذریعے، اپنے ذکر کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے شفا عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان وظائف میں کچھ نہیں رکھا، تو میں ان سے مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ سب کچھ قرآن و سنت پر مبنی ہوتا ہے، اور آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے۔ اس لیے ان وظائف پر سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ عمل کرنا چاہیے تاکہ ان کا فیض بھی ملے۔ اگر صرف ان صورتوں کے پڑھنے سے ڈاکٹروں اور دوائیوں کا خرچ بچ جائے اور مریض صحت یاب ہو جائے تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین محترم، جو شخص برسوں سے بیماری میں مبتلا ہو اس کی صرف ایک خواہش ہوتی ہے، شفا، اور شفا سب سے بڑی نعمت ہے۔ ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، مجھے رات کو نیند نہیں آتی اور صبح اٹھنے پر پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اگر تو رات کو پانی پیتا ہے تو یہ عادت ترک کر دے، کیونکہ یہ نقصان دہ ہے۔ رات کو پانی پینے سے بعض اوقات ایسا درد شروع ہو جاتا ہے جس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو شفا دے دے۔ پانی بلا شبہ جسم کے لیے اہم ہے، مگر رات کو ضرورت سے زیادہ پینا نقصان دہ ہے۔ جدید میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ سونے سے پہلے پانی پینے سے نیند میں خلل ہوتا ہے۔ بیت الخلاء کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہے جس سے جسم سرد ہو جاتا ہے، گردے سست پڑ جاتے ہیں اور چہرے اور ہاتھوں میں سوجن آ سکتی ہے۔ اسی لیے نیند سے پہلے پانی کا استعمال محدود رکھنا چاہیے۔ پانی کی طرح نیند بھی زندگی میں بہت اہم ہے۔
6 سے 8 گھنٹے کی نیند انسان کی صحت پر گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ کم یا زیادہ نیند لینے سے موٹاپا بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نیند کی کمی انسان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلے دن کو متاثر کرتی ہے، ذہن منتشر ہو جاتا ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے۔ اکثر افراد کو نیند کے دوران ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اچانک جاگ جاتے ہیں، خاص طور پر رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ اس وقت آنکھ کھول جاتی ہے، کبھی برا خواب، کبھی پریشانی تو کبھی بے چینی کی وجہ سے نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی اولاد کی نافرمانی سے پریشان، کوئی غربت سے، کوئی بیماری سے، کوئی رشتوں کے مسائل سے۔ نیند کی کمی ان سب کا اثر ہوتا ہے۔ تو آئیے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس کی روشنی میں جان لیتے ہیں کہ اگر رات کو اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ رات کو بیدار ہوتے ہیں تو یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ خوش نصیبی ہے۔ اس لمحے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے فرشتے بندے کو جگاتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب کو یاد کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور اعلان فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے، جب پوری دنیا سوتی ہے، جب ہر زبان خاموش ہوتی ہے، جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ رب جو دن بھر ہماری مصروفیات، غفلتوں اور خطاؤں کے باوجود ہمیں رات کے پچھلے پہر بلاتا ہے، آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے۔ لیکن افسوس، ہم میں سے کتنے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس وقت جاگتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جائے نماز پر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کو جو 2 صورتیں بتانے جا رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی ایسی عظیم صورتیں ہیں جو صرف تلاوت سے ہی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہیں۔ ان 2 صورتوں کو اگر صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد مکمل توجہ، یقین، دل جمعی اور اعتماد کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی ایسی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے جو برسوں سے جسم کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ اور دوسری ہے سورہ اخلاص۔ جی ہاں، سورہ فاتحہ کو شفا بھی کہا گیا ہے۔ یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور اسی صورت کے ذریعے دعا کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص جو کہ توحید خالص کا اعلان ہے، یہ انسان کے دل سے ہر قسم کے خوف، وسوسے، بیماری، جادو، حسد اور نظر بد کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے، نمبر 1، فجر کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ نمبر 2، اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، 73 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 114 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ نمبر 5، پھر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، یا اگر کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہوں تو پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں یا اس پر پھونک مار دیں۔ نمبر 6، یہ عمل عصر کے بعد بھی اسی ترتیب سے دہرائیں۔ یاد رکھیں، یہ معمول کم از کم 21 دن تک مسلسل کریں، اور اگر مکمل شفا نہ بھی ہو تو کم از کم جسمانی، ذہنی اور روحانی سکون ضرور حاصل ہوگا، اور بہت سی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ یا آپ کے کوئی عزیز کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوں، کینسر، دل کے مسائل، شوگر، جسمانی کمزوری، ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، بدہضمی یا کوئی لا علاج مرض، تو یہ قرآنی عمل اللہ کے اذن سے شفا کا دروازہ کھول دے گا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے کلام سے بڑھ کر شفا کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یاد رکھیے، رات کو نیند سے جاگنے پر بھی اگر دل گھبرائے تو فوراً بسم اللہ کہہ کر یہ 2 صورتیں پڑھ لیں۔ اللہ کے حضور
اپنی بیماری یا پریشانی کا ذکر کریں، دعا مانگیں اور اپنے دل کو سکون دیں، انشاءاللہ تعالی رب شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔